بہت سارے لوگوں کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہوتی ہے، خون کے نکلنے کی بیماری ہوتی ہے، پیپ کے نکل جانے کی بیماری ہوتی ہے، ان کا وضو باقی نہیں رہتا، وضو کرتے ہیں بیچارے اور پیشاب کا قطرہ نکل آتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا شرعی احکام ہیں؟ تو یاد رکھیے، اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو اپنا وضو باقی نہیں رکھ سکتا، جیسے وضو کرتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے اتنی مہلت نہیں ملتی کہ پورے نماز کے وقت میں وہ وضو قائم رکھتے ہوئے نماز کے فرض بھی پڑھ سکے، یعنی وہ ظہر کا وقت مثال کے طور پر ہے اور ظہر کے پورے وقت میں اسے اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ وضو کر کے ظہر کے 4 فرض پڑھ سکے، اور بار بار یہ پیشاب کا قطرہ آتا ہے یا بیماری آتی ہے اور وضو توڑ دیتی ہے، اور اس نے اس پورے وقت میں اپنا امتحان لے لیا، بار بار چیک کیا، اور بار بار جب یہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے حتیٰ کہ نماز کا آخری وقت آ گیا، تو ایسا بندہ شریعت کی نگاہ میں کہلاتا ہے شرعی معذور۔ تو شرعی معذور بننے کے لیے پہلی دفعہ زندگی میں ایک دفعہ اپنا امتحان لینا ضروری ہے، کیونکہ شرعی معذور وہ ہے جسے اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ 4 رکعت فرض پڑھ سکے۔ تو یہ مہلت نہیں ملی، یہ وہی بندہ فیصلہ کر سکتا ہے جس نے اپنا امتحان لیا ہو۔ تو اپنے آپ کو چیک کریں، مثال کے طور پہ اس نے وضو کیا، پیشاب کا قطرہ آ گیا، 5-10 منٹ ٹھہرا، پھر پیشاب کا قطرہ بیٹھے بیٹھے آ گیا، پھر آدھا گھنٹہ ٹھہرا، درمیان میں پیشاب کے قطرے آتے رہے حتیٰ کہ نماز کا آخری وقت آ گیا، تو اب کہا جائے گا کہ اس نے پورے وقت اپنا امتحان لیا، اور اس کے بعد اس نے جان لیا کہ مجھے پورے وقت میں اتنی مہلت بھی نہیں مل رہی کہ میں فرض نماز پڑھ سکوں۔ یہ والا بندہ شرعی معذور کہلاتا ہے۔ جب ایک دفعہ وہ شرعی معذور بن جائے تو اب شریعت نے اس کے لیے یہ آسانی دی ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لیے تازہ وضو کرے گا، تازہ وضو کرنے کے بعد اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پیشاب کے قطروں کا اس کو مسئلہ ہے، اس نے وضو کر لیا اور وہ شرعی معذور پہلے بن چکا ہے، تو اب لاکھ مرتبہ اس نماز کے وقت میں پیشاب کا قطرہ آ جائے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ اس وضو سے نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، قضا نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، موجودہ وقت کی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے وضو کیا اور اس کے بعد اس کو پیشاب کا قطرہ آیا تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے نماز کا وقت ختم ہو کے اگلی نماز کا وقت داخل ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب اس کو نئی نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ تو شرعی معذور کو اس نماز کے وقت میں یہ سہولت شریعت نے دی ہے کہ اگر 4 گھنٹے نماز کا وقت ہے تو ایک دفعہ وہ وضو کر لے، اس کے بعد یہ عذر لاحق ہوگا پیشاب کا قطرہ وغیرہ تو وضو نہیں ٹوٹے گا، نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی وجہ پائی گئی وضو توڑنے والی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پہ اس کو پیشاب کا مسئلہ ہے، اس نے وضو کیا تو پیشاب کے قطروں سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہوا خارج ہو گئی وضو ٹوٹے گا، استنجا کے لیے چلا گیا استنجا سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس بیماری کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ کب تک شرعی معذور رہے گا وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک دفعہ شرعی معذور بن گیا تو اس کے بعد یہ نہیں کہ ہر وقت اس کو پیشاب کا قطرہ آنا ضروری ہے، نہیں، اس کے بعد پورے نماز کے وقت میں اگر ایک مرتبہ بھی پیشاب کے قطرے والی بیماری آ جاتی ہے تو یہ شرعی معذور کہلائے گا۔ لیکن اگر کسی دن پوری ایک نماز کا وقت بغیر قطروں کے گزر گیا تو ہم کہیں گے یہ اب بندہ صحت مند ہو گیا، یہ شرعی معذور نہیں رہا۔ اب شرعی معذور نہیں رہا تو یہ والا فائدہ جو اس کو مل رہا تھا کہ لاکھ مرتبہ پیشاب کا قطرہ ہے وضو نہیں ٹوٹے گا، اب یہ سہولت اویلیبل اس کو نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی معذور اب نہیں ہے، اب یہ تندرست شخص کہلائے گا، تو پھر نہیں، پھر دوبارہ امتحان لینا پڑے گا۔ ایک نماز کا کامل وقت اگر اس کو مہلت نہ ملی فرض نماز کی تو دوبارہ شرعی معذور بنے گا اور یہ سہولتیں اویل کر سکتا ہے۔ شرعی معذور امامت کروا سکتا ہے یا نہیں وہ بھی شرعی مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی شرعی معذور ہے جس کا وضو باقی نہیں رہتا تو وہ تندرست لوگوں کا امام نہیں بن سکتا، وہ اپنے جیسے مریضوں کا امام بن سکتا ہے یا اپنے سے بڑے مریضوں کا امام تو بن سکتا ہے، لیکن اپنے سے تندرست لوگوں کا امام یہ نہیں بن سکتا، اس کے پیچھے تندرست لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ آخری مسئلہ کہ شرعی معذور کا وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے عذر کی وجہ سے، پیشاب کا قطرہ نکلا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ پیشاب کا قطرہ کپڑوں پر لگا ہے تو کپڑوں پر نجاست کا حکم وہی ہوگا جو نماز کے اندر کا حکم ہے کہ اگر 1 درہم جتنی نجاست لگی، اگر وہ گیلی نجاست ہے تو 1 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے ہتھیلی کی گہرائی اتنی نجاست اگر لگی، مثال کے طور پہ اتنا دھبا ہو گیا تو وہ 1 درہم یا اس سے زیادہ کہلاتا ہے۔
تو اگر پیشاب کا قطرہ کپڑوں پر لگا تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر پیشاب کا دھبا اتنا ہو گیا، اتنا بڑا دھبا ہو گیا، تو اب کپڑے ناپاک ہونے کی وجہ سے نماز میں نقصان آئے گا۔ اگر 1 درہم سے زیادہ کپڑا ناپاک ہے اور نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، 1 درہم کے برابر ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن نماز واجب الاعادہ، اور بالکل چھوٹا سا دھبا لگا تو اس کو صاف کرنا مستحب تھا، سنت مبارکہ تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب پیشاب کا قطرہ نکلنے سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ پیشاب کے قطرے لگ تو کپڑوں پہ رہے تو کپڑے تو ناپاک ہو گئے، تو کپڑوں میں پھر وہی مسئلہ ہے کہ 1 درہم یا اس سے زیادہ لگے گی تو نماز یا ہوگی نہیں یا واجب الاعادہ، اور بالکل ایک قطرے جتنا دھبا ہے تو نماز بہرحال آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن مثال کے طور پر وہ نماز پڑھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، ہر دفعہ پڑھتا ہے کپڑوں پر اتنا دھبا ہو جاتا ہے، پھر اس کو توڑنی پڑے گی، شلوار چینج کرنی پڑے گی، پھر وہ پڑھتا ہے، پھر دوبارہ اتنا بڑا دھبا ہو جاتا ہے، پھر اس کو شلوار چینج کرنی پڑے گی، حتیٰ کہ وہ کرتا رہا اور نماز کا آخری وقت آ گیا۔ تو اب اگر کپڑے میں اتنا بڑا دھبا بھی ہو جائے، اتنی زیادہ پیشاب کے قطرات نکل جائیں تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور ان کپڑوں میں اب اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی، کیونکہ بالکل آخری وقت آ گیا، اب اس کے پاس کپڑے تبدیل کرنے کی مہلت ہی نہیں ہے، تو یہ پھر ایسی تکلیف ہے جس کی اس کو طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر ناپاک کپڑوں میں بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگلی نماز کا وقت آئے گا تو پھر اس قسم کے مسائل اپنے ذہن میں رکھ